الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز ہفتہ بعد اثر، آج تاریخ ہے 14 اکتوبر۔ تاریخ اسلام کا لیکچر 1018واں لیکچر ہے آج کا، جس کو مخاطب فرمائیں گے مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب۔ الحمدللہ ٹاپک ہے صلح حدیبیہ کا تاریخی پس منظر اور عصر حاضر میں اس کا پیغام۔ بہت اچھی ٹاپک ہے، بہت اچھا عنوان ہے، اور یہ عام طور سے مقررین خود دیتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں، سمندر میں ڈبکیاں لگا کے موتیاں لا کے دیتے ہیں ہمارے لیے، سمجھ گئے۔ میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ مغرب کا وقت بھی بہت قریب رہتا ہے، ان کو پابند کرنا پڑتا جلدی کریے بول کے، تو اس لیے میں آپ کے درمیان حاضر نہیں ہوتا۔ ان سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے ڈائس پر آئے اور ہمیں مخاطب فرمائے۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وقال تعالی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، صلح کے معنی آتے ہیں آپس کے میل جول اور تعلقات کو بہتر بنانا، روابط کو استوار کرنا۔ صلح جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ امن اور سکون کا پیام لاتی ہے۔ صلح سے زندگی میں قرار آتا ہے اور چین آتا ہے۔ چاہے صلح دو آدمیوں کے درمیان ہو، دو فرد میں ہو، یا دو گروہ کے اندر صلح پائی جائے، اس سے قرار آتا ہے،
اور وہ آرام اور راحت نصیب ہوتی ہے جو انسان صلح سے پہلے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان کا اختلاف ہو گیا اپنے بیوی سے تو جو ڈپریشن ہوتا ہے اور جو انسان کو ٹینشن ہوتا ہے، یہ آپس کا اختلاف بیوی سے، گھریلو اختلاف انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ یعنی زندگی میں جو راحتیں ہوتی ہیں، جو آسانیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، آرام ختم ہو جاتا ہے، چین کی نیند نہیں آتی ہے، اور لور کورٹ سے لے کر کے کبھی کبھی سپریم کورٹ تک دوڑنا پڑتا ہے، اور آدمی اپنی کمائی ہوئی پوری پونجی اس کے پیچھے پھونک دیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے راحت نہیں ملتی۔ لیکن اگر یہی آپس میں بیٹھ کر کے تھوڑی صلح کر لے تو فوراً جو انسان کا ڈپریشن ہے، انسان کی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور جنت کا نمونہ آپ کا گھر بن جائے گا۔ بھائی بہنوں کا آپسی اختلاف ہے، یا اسی طرح پڑوس سے آپ کا آپسی اختلاف ہے، تو اختلاف چاہے پاس پڑوس سے ہو، چاہے بھائی بہن کا ہو، چاہے ماں باپ کے اپنی اولاد سے ہو، چاہے اولاد کے اپنے ماں باپ سے ہو، چاہے جیسا بھی اختلاف پایا جائے، آپس میں صلح کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف 4919 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل تمہاری نماز سے، روزے سے، صدقات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، یعنی آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، یہ بعض حیثیتوں سے نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ اگر گھر میں اختلاف پیدا ہو جائے، پاس پڑوس سے اختلاف پیدا ہو جائے، تو نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے، انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ خاص طور پر گھریلو اختلاف ہو جائے، بیوی سے اختلاف پیدا ہو جائے، یا جس طرح بھی کہیں سے بھی کسی نوعیت کا اختلاف پیدا ہو جائے، تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں اپنی امت کو صلح کی، روابط کو بہتر کرنے کی، تعلقات کو استوار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حدیبیہ یہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی جانب 9 میل یعنی 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ آج کل اس میدان کو، اس علاقے کو شمیسی کہا جاتا ہے، اور جدہ سے یہ 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا، دراصل اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، اور بعض نے کہا کہ وہاں میدان کا نام بھی پہلے سے حدیبیہ تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کا نام حدیبیہ تھا۔ تو 3 اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ کنویں کا نام تھا، اور اس کنویں کے نام سے پورے علاقے کا نام پڑ گیا، اور اس طرح وہ حدیبیہ اس کا نام ہو گیا۔ جس صلح کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور جو عنوان ہے، وہ آج سے 1438 سال پہلے، آج سے 1438 سال پہلے یہ صلح ہوئی تھی کم و بیش۔
آپ اگر تاریخ پر آپ جائیں ذرا پس منظر کو، تو آپ جانتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے اتر کر لوگوں کو توحید کی آپ نے دعوت دی اور آخرت کی طرف آپ نے توجہ دلائی، ایک خدا کی آپ نے دعوت دی، تو اپنے آپ کے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے۔ وہ لوگ جو آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آپ کے اس دعوے کے بعد، توحید کے بعد، اب وہ آپ کے پکے مخالف ہو گئے، جانی دشمن ہو گئے۔ وہاں مکۃ المکرمہ میں اہل قریش نے، اہل مکہ نے، کفار مکہ نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، بہت معدود چند لوگوں نے قبول کی۔ وہاں سے آپ طائف گئے، وہاں بھی لوگوں نے آپ کی دعوت نہیں قبول کی اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو دنیا گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے ہدایت نہیں دے سکتی۔ وہاں سے آپ مجبور ہو کر کے، یعنی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کی بعثت عمل میں آئی تھی، چونکہ وہ نہیں ہو پا رہی تھی تو اس لیے آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آپ تشریف لے آئے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی یہاں ان لوگوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، پھر جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، پھر غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن حضور علیہ السلام تو رحمت کائنات بن کر کے تشریف لائے تھے، رحمت للعالمین بن کر کے آپ آئے تھے، غزوات آپ کر رہے تھے، لیکن آپ کے قلب اطہر میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ کاش کہ اہل مکہ سے افہام و تفہیم کی راہ ہموار ہو جائے اور وہ اسلامی تعلیمات کو، اسلام کی روشن ہدایات کو وہ قریب سے سمجھ سکے۔ یہ آپ کے ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی۔ ادھر دوسری طرف مدینہ منورہ سے کچھ دور جو خیبر تھا، وہ یہودیوں کا مرکز آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بن چکا تھا اور بنتا جا رہا تھا۔ بنو قریظہ نے جب بدعہدی کی غزوہ خندق میں، تو اس سے آپ نے جنگ کی اور پھر وہاں کے لوگ خیبر میں آ کر کے بس گئے۔ پہلے سے وہاں یہود کی آبادی تھی اچھی خاصی۔ اہل خیبر نے، خیبر کی یہودیوں نے، یہودی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے سے یہ سازشی ذہن کے تھے، ہمیشہ یہ سازشی ذہن کے رہے ہیں۔ ہٹلر نے کہا تھا ان یہودیوں کی بڑی تعداد کو مارنے کے بعد کہ ہم نے کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے ان مشت بھر یہودیوں کو دیکھ کر کے کہ کتنے شرارتی ہوتے ہیں اور کتنی بدمعاش قوم ہے یہ۔ بہرحال اہل خیبر نے اہل مکہ سے، خیبر کے یہودیوں نے اہل مکہ سے، قریشیوں سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ پر چڑھائی کرے اور تم پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے مدینہ پر حملہ کر دیں گے، اور اگر یہ خیبر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو آپ لوگ مدینہ پر حملہ کر دیں۔ یہ آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے، آپ نے یہ سوچا کہ
ان دو دشمنوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اطمینان ہو جائے تاکہ دوسرے دشمن کی بآسانی سرکوبی کی جا سکے۔ اور تیسرے نمبر پر مکۃ المکرمہ سے آئے ہوئے میں 6 سال کا بھی عرصہ گزر چکا تھا۔ بیت اللہ کی دیدار، بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کا شوق موج زن ہو رہا تھا۔ اسی درمیان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض وہ ہیں جو بال اپنے مونڈ رہے ہیں اور بعض کتروا رہے ہیں، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ آپ نے جیسے یہ خواب دیکھا، انبیاء کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور اشارہ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا صبح آپ نے اپنی مسرت کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ ہم لوگوں کو عمرے کی تیاری کرنی چاہیے، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب یہ ایسا اعلان تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کا جو شوق دبا ہوا تھا وہ اس کی چنگاری ایک دم سے ابھر گئی، اور مکۃ المکرمہ سے خاص طور پر مہاجرین جو شب و روز لمحہ بلمحہ وہ بیت اللہ کو جب چاہتے دیکھ کر کے اپنے قلب کو اطمینان دیتے تھے، اتنے سال کا عرصہ گزر گیا تھا، 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، تو اس شوق نے سب کو بے چین کر دیا اور بے تاب بنا دیا۔ چنانچہ 1500 مہاجرین اور انصار کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں 1400 ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، 1500 مہاجرین اور انصار صحابہ کے ساتھ یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری پیر کا دن تھا، آپ مدینہ منورہ سے نکلے مکۃ المکرمہ کی طرف عمرہ کرنے کی نیت سے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ اور مدینہ کی جانب سے آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ میقات کا مطلب ہے کہ وہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، لہذا وہاں آ کر کے آپ نے احرام باندھا، نماز آپ نے ادا کی، اور پھر آپ کے ساتھ جو ہدی کے جانور تھے اس کا آپ نے اشعار کیا۔ اشعار کہتے ہیں کچھ علامتیں ایسی لگا دینا جس سے کہ یہ معلوم ہو کہ ہم لوگ کہیں کسی سے جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہدی کے جانور ہیں، ہم انہیں لے کر کے حرم شریف جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بڑے بڑے لٹیرے بھی وہ ہدی کے جانوروں کو اور حرم جانے والے لوگوں کو چھیڑتے نہیں تھے۔ آج تو ہماری مسجدوں سے چوری ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے جوتے چپل اگر ابھی لے کر کے آتے ہیں مارکیٹ سے تو خاص طور پر لوگ بڑا خیال کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول ہو جائے۔ بہرحال آپ وہاں سے جب آگے چلے تو بسر ابن سفیان کو آپ نے جاسوس بنا کر کے پہلے بھیجا کہ دیکھیں مکۃ المکرمہ میں لوگوں کا کیا حال ہے، ان لوگوں کی کیا سوچ ہے۔ چنانچہ جب یہ گئے تیزی کے ساتھ، اور یہ آپ کا یہ مقدس قافلہ جاتے جاتے غدیر اشتات پہ آپ پہنچے تھے، تو بسر ابن سفیان نے وہاں سے خبر لائی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے آپ کے مقابلے کی تیاری کر لی ہے، عزم کر لیا ہے کہ آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا،
یہاں تک کہ خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد ابن ولید 200 لشکروں کے ساتھ انہوں نے مقدمۃ الجیش کے طور پر وہاں سے روانہ ہو کر کے وہ مقام غمیم تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے جیسے یہ بات سنی تو آپ نے راستہ بدل لیا، چونکہ راستہ جب بدلا جاتا ہے تو آدمی پکڑ میں بہت کم آتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت بھی جو معروف راستہ تھا، معروف راستے سے آپ نہیں گئے، بلکہ آپ نے راستہ بدل دیا۔ یہ حکمت عملی حضور نے پوری امت کو سمجھائی ہے۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی انداز میں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ حکمت عملی یہ سنت رسول ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ وہاں سے آپ نے راستہ موڑ دیا اور موڑتے ہوئے دوسرے راستے سے آپ حدیبیہ مقام تک آپ پہنچ گئے۔ حدیبیہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ راستہ مڑتا ہے مکے کی طرف، وہاں آپ نے جیسے اپنے اونٹ کو موڑا، موڑنے کے ساتھ ہی وہ اونٹ وہاں بیٹھ گیا، یا اونٹنی جس پر آپ سوار تھے وہ وہاں بیٹھ گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل مکہ اگر شعائر اسلام کے تحفظ کی کوئی بھی بات کریں گے تو ہم مانیں گے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے شاعر اسلام میں کوئی بھی خلل پیدا ہو، ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر آپ نے جب ان کو اٹھایا، اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اڑ گئی۔ پھر کچھ دور کنویں کے قریب میں جا کر کے آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں ایک گڑھے میں پانی تھا جس کو لوگوں نے استعمال کیا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد پانی ختم ہو گیا، آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھر آپ نے ایک صحابی کو دیا، اس میں ڈال دیا گیا تو اس کی وجہ سے پانی چشمہ پھوٹ پڑا، یہاں تک کہ تمام لوگ اس سے سیراب ہو گئے اور پانی کی جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک دوسرے شخص خراش ابن امیہ کو اہل مکہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ جا کر کے دو ٹوک انداز میں بات کرو کہ ہم اس سال جنگ کرنے کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر جنگ مقصد ہوتی تو اسلحہ لے کر کے آتے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہم تلواریں لے کر کے، محض جو ایک مسافر کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تلواریں لے کر کے، وہ بھی نیام کے اندر ہیں۔ لیکن خراش ابن امیہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے اس کے اونٹ کو قتل کر دیا۔ اس کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے لوگ، لیکن لوگوں نے انہیں بچا دیا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے جب آئے، حضور کو پورا واقعہ بتایا تو آپ ناراض ہوئے، بہت غضبناک ہوئے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کر کے پورا معاملہ دیکھو اور بات چیت کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ مجھ پر کتنا خفا ہیں اور پہلے سے ہی ہمارے تعلقات خراب ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ بھیج دیں، چونکہ ان کے وہاں رشتہ دار بھی ہیں، تعلقات بھی اچھے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور بات چیت کی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو ہم عمرے کے لیے اجازت نہیں دے سکتے، البتہ تم اگر چاہو تو طواف کر لو، عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے انکار فرما دیا کہ ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر وہاں ہوں اور ہم ان کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف کر لیں، شوق انگڑائیاں لے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی سے محبت آپ دیکھیے،
اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں روک لیے گئے۔ ادھر حضور کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، تو اگرچہ یہ خبر غلط تھی تو آپ وہیں کیکر کے درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لینی شروع کی۔ کس بات پر بیعت؟ بیعت جنگ پر، بیعت جہاد پر، کہ ہم ہر حال میں عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، یا پھر اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا کر دے، یا پھر ہم اس راہ میں اپنی جان کھپا دیں گے، لیکن یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے یکے بعد دیگرے اس پر بیعت کی۔ وہاں کوئی مال غنیمت نہیں تھا، یہاں تو جان دینے پر بیعت کی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں، حضور کے نام پر، اللہ کے نام پر، اتباع رسول میں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہے۔ ادھر قبیلہ خزاعہ سے آپ کے تعلقات اچھے تھے، اگرچہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے سردار بدیل ابن ورقہ یہ حضور کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ایسا عزم کر کے آئے ہیں، جو نواحی حدیبیہ میں لشکر عظیم لے کر کے آئے، اور ایسا عزم کر کے آئے ہیں کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جنگ نے ان کو کمزور کر دیا ہے، قریش کو، ذرا ہم کو چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی تو وہ چاہیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں، چاہیں تو داخل نہ ہوں، اور اگر ہم شکست کھا گئے تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے جو جملہ فرمایا یاد رکھنے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہمارے دین کو ہر حال میں غلبہ عطا کرے گا۔ یہ آپ نے پوری طاقت سے فرمایا۔ انہوں نے جا کر کے وہاں بات کہی، عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا اچھا جا کر کے ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی اس گمان میں آئے، بلکہ حضور سے انہوں نے یہ عرض بھی کیا کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ، جب جنگ کی بات ہوگی تو یہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ ہم اپنی 100 جانیں قربان کر سکتے ہیں اپنے پیغمبر کے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور کچھ کہنا چاہتے ہیں، سب لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس کی اتباع کے لیے۔ آپ ایک کو بلاتے ہیں تو 100 آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں تو ایک کوہرام مچ پڑتا ہے۔ ایسی وارفتگی اور ایسی شیفتگی، صحابہ کرام کا عشق رسول، انہوں نے کہیں یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس جا کر کے کہنے لگے کہ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر، یہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے ہیں، قیصر و کسریٰ اور حبشہ کے دربار میں، لیکن جو وارفتگی اور عشق اور محبت محمد کے ماننے والے اور ساتھیوں میں ہیں، اصحاب میں ہیں، میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آج تک کہیں ایسی محبت نہیں دیکھی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سہیل ابن عمر کو ان لوگوں نے، ان کے دل میں بھی بات پیدا ہو گئی تھی، جب
ان لوگوں نے بیعت کیا صحابہ کرام سے جہاد پر، قتل و قتال پر، تو رعب پہلے سے ان میں پیدا ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے سہیل ابن عمرو کو بھیجا کہ جا کر کے بات کرو۔ چنانچہ جب وہ آ رہے تھے، ان کو دیکھ کر کے حضور نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، تمہارا معاملہ اب لگ رہا ہے کہ آسان ہو گیا۔ سہیل کے نام سے آپ نے نیک فالی نکالی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیک فالی اسلام میں درست ہے۔ کسی کو نام سنتے تھے آپ نجیح، کامیاب، تو آپ خوش ہوتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ اللہ اس سفر میں کامیابی عطا کرے گا، یا راشد سمجھتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ بدفالی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نیک فالی سے خدا کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے اور بدفالی سے اللہ کی رحمت سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال بہت دیر تک صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ، حضور علیہ السلام اور سہیل ابن عمرو کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، اور بہت دیر کے بعد پھر صلح کی کچھ شرائط آپس میں منظور کی گئی۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان چیزوں کو لکھ لو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جب اس طرح کی کوئی بات ہو جس سے کہ خدشہ ہو کہ آپس میں کوئی ایک پھر جائے اپنی بات سے، تو اسے لکھ لینا یہ سنت رسول بھی ہے اور یہ امر خداوندی بھی ہے۔ چنانچہ اس میں پہلے نمبر پر انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان لوگوں نے کہا، سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے، ہمارے یہاں دستور ہے بسمک اللہم، بس یہ آپ کا طریقہ ہوگا، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہی لکھو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر صلح کی ہے محمد اللہ کے رسول نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو اختلافی کیوں پیدا ہوتا، یہ جہاد کی نوبت کیوں آتی، جنگ کی نوبت کیوں آتی؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، محمد کے بعد رسول اللہ ہے، اس کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نہیں مٹا سکتا، یعنی جذبات میں آ کر کے، اور وہ بے قرار تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، محبت کے اس لیول پر پہنچ چکے تھے کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کا ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے لاؤ، چنانچہ آپ نے دست مبارک سے اسے مٹایا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ شرائط اس میں طے ہوئی، جس میں سے کہ اہم شرط 2-3 میں پیش کرتا ہوں کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ قریش کا جو شخص مدینہ جائے گا وہ واپس نہیں ہوگا، البتہ مدینہ کا جو یہاں آئے گا وہ واپس ہوگا۔ قریش کا جو شخص مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا۔ قریش کا یعنی یہاں سے کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ جائے تو واپس کرنا پڑے گا، البتہ اگر کوئی مسلمان وہاں سے بھاگ کر کے معاذ اللہ مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی تقریباً 6-7 دفعات وہاں طے ہوئے۔ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ ابو جندل یہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، کودتے ہوئے آئے، تو حضور نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے، لہذا اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابھی معاہدہ اگرچہ پورا نہیں ہوا ہے لیکن بات چیت ہو گئی ہے، لہذا ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے واپس آپ نے فرما دیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ نکالے گا۔ یہ عام مسلمانوں پر یہ صلح بہت ہی شاق گزر رہی تھی، دب کر کے صلح ہو رہی تھی کہ وہاں سے جو مدینہ آئے واپس کر دیں گے، لیکن مدینہ سے جو جائے واپس نہیں کریں گے، یہ تو دب کر صلح تھی۔
اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ اس سال طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کہاں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ طواف تو کریں گے، اسی سال طواف کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا۔ بہت حکیمانہ جواب دیا آپ نے۔ طواف کریں گے، آئندہ سال طواف کریں گے۔ پھر حضرت عمر بے چین ہو کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضور نے جواب دیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ صلح کر رہے ہیں کیا یہ دب کر صلح کرنا کیا ہمارے لیے مفید ہوگا؟ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ احرام کھول دیں اور جانور ذبح کر دیں، احرام ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے پسو پیش کیا، چونکہ جو شوق تھا وہ شوق پورا نہیں ہوا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین وہاں آپ کے ساتھ موجود تھیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بار بار کہنے پر صحابہ کرام اس پر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے کہنے پر آپ نے پہلے اپنا احرام کھول دیا، احرام کھولنے کے بعد آپ کے اطاعت میں سب نے اپنا احرام کھول دیا، اور اس طرح ایک خاتون کے مشورے سے ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صلح کی، اس صلح سے عظیم الشان فتح ہوئی، یہ عظیم الشان فتح۔ چنانچہ جب آپ وہاں سے چلے تو تھوڑی دور آپ گئے تھے کہ قرآن کی آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا عظیم الشان فتح ہے۔ کیوں؟ امام زہری فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے آج تک اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جتنے صرف 2 سال کی مدت میں ابھی سے فتح مکہ تک اسلام میں لوگ داخل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں میل جول بڑھا، لوگوں کے تعلقات مسلمانوں سے ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، صحابہ کرام کے اخلاق حمیدہ اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملا۔ آپ نے اسلام پیش کیا ان لوگوں کے سامنے بھی، اور بین اقوامی طور پر آپ نے اس کی کوششیں کی، لہذا اس کو فتح مبین سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہے اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ صلح 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک صلح ہے دشمنان اسلام سے، اور ایک صلح ہے یہ آپسی صلح، یعنی مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے آپسی صلح، گھر میں اپنے بیوی سے، بھائی بہنوں سے، لوگوں سے اور لوگوں سے، اپنے لوگوں سے یعنی مسلمانوں کے درمیان باہمی صلح، یہ ہر حال میں مفید ہے، چاہے ہمارا دل راضی ہو یا نہ ہو، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دشمنان اسلام سے صلح اس وقت کی جائے گی جب کہ یہ صلح اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہو اور مفید ثابت ہو، اور اگر وہ مفید ثابت نہ ہو اور اس سے اگر مسلمانوں کو بزدل سمجھیں تو صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کہہ کر کے لوگ مسلمانوں کو بزدل بنا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، پوری سیرت نبوی میں، پوری سیرت میں صلح حدیبیہ سیرت کا صرف ایک ورق ہے، اور پوری زندگی غزوات سے اور جہاد سے بھری ہوئی ہے۔
قرآن نے ہدایت دی ہے وَأَعِدُّ لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے قوت تم تیار کرو، قوت تیار کرو ان کے لیے. قوت چاہے قلمی اعتبار سے ہو چاہے علمی اعتبار سے ہو، اور تیار رہنا چاہیے، انسان کو چوکنا رہنا چاہیے. لہذا صلح یقیناً مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آدمی کو ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے، اور دشمنوں کی سازشوں سے انسان کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ آپ نے فرمایا تھا بدیل ابن ورقہ سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ دین غالب کر کے رہے گا، یہ یقین پیدا کرنے کی آج مسلمانوں کی ضرورت ہے. یہ کم ہمتی اور انسان کی پست ہمتی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. احساس کمتری جسے کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے سچا دین دیا ہے، سچا مذہب دیا ہے. آپ نے ابو طالب سے کہا تھا یہ لوگ دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو ہم اپنے اس مشن سے ہم باز نہیں آ سکتے. آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا تھا جو کلید بردار ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وہ بھی دن آئے گا کہ ہمارے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوگی، جس کو ہم چاہیں گے دیں گے. لہذا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بدعہدی نہ کریں. آج 10 روپے کے لیے انسان خیانت ایسا کرتا ہے اور ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ عرش کانپ جاتا ہوگا. آج ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے پوری دنیا کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لہذا اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح عورتوں سے آپ نے مشورہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ خواتین کو ہمیشہ اپنے معاملے میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے اور ان کو اسلام سے قریب کرنا چاہیے. ہم کوئی بات سنیں تو ان تک پہنچانا چاہیے. اس طرح مختلف انداز میں آپ نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات پر عمل یہ ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے وہ نجات کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت معلوماتی بیان تھا ہمارے مولانا ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب کا. ہماری دعا ہے اللہ ان کے علم میں ترقی دے اور ان کی عمر دراز کرے اور ہمیں ان سے بار بار سننے کے مواقع فراہم فرمائے. ہم کو کافی اچھے نکات معلوم ہوئے. ہم کو ہدایت ملے کہ ہم پھر ان کے لیکچرز رکھیں اور شرکت کر سکیں. بہت وقت قریب ہوا چاہتا ہے، مختصر سی دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین. ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار اور جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان تمام کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ہم تمام جو بقیہ حیات ہیں توفیق دے، ہدایت دے کہ سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے. یا اللہ فلسطین پر جو بربریت مچی ہے میرے مولا، جو ظلم ہو رہا ہے میرے مولا، اپنا رحم و فضل فرما.
اے اللہ اسرائیلیوں کے منصوبوں میں ان کو ناکامی عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد